اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص رات کو بیدار ہو کر یہ دعا پڑھے گا، یعنی کہ لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر، پھر ساتھ اس کے الحمدللہ وسبحان اللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوۃ الا باللہ، پھر یہ پڑھے اللہم اغفر لی، یعنی اے اللہ مجھے معاف فرما دے۔ یہ کہا کہ کوئی دعا بھی اس دعا کے بعد رد نہیں ہوگی۔ پھر اگر اس نے وضو کیا اور نماز پڑھی تو نماز بھی مقبول ہوگی۔ یعنی کہ یہ کلمات جو آپ کے رات کے بیدار میں اچانک آپ کی آنکھ کھل جائے تو اس نے یہ کلمات پڑھ لیے تو کوئی ایسی دعا نہیں جو رد ہو۔ تو انشاءاللہ اس کو ہم اپنی زندگی کا معمول بنانے کی کوشش کریں گے۔ الحمدللہ رب العالمین کہ آج ہم اپنے 13ویں پارے کی طرف آ گئے ہیں، اور اللہ کا ہم پہ احسان ہے جس نے ہمیں یہ توفیق دی کہ ہم اس کے دیے ہوئے علم سے استفادہ حاصل کریں، اور اس میں اللہ ہمیں مزید سمجھنے اور سیکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی ان ربی غفور رحیم۔ اور میں اپنے نفس کو بے قصور نہیں بتاتا، بے شک نفس تو برائی کا بڑا حکم دینے والا ہے، مگر جس پر میرا رب رحم فرمائے، بے شک میرا رب بخشنے والا مہربان ہے۔ اور بادشاہ نے کہا انہیں میرے پاس لے آؤ تاکہ میں انہیں اپنے لیے منتخب کر لوں۔ پھر جب بادشاہ نے یوسف سے بات کی تو کہا بے شک آج ہمارے یہاں معزز امانت دار ہیں۔ یعنی کہ ہم سورہ یوسف پڑھ رہے تھے، اور سورہ یوسف میں کس طریقے سے حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے بھائیوں نے ہی جو ہے غلام بنا کر بیچ دیا، اور عزیز مصر جو کہ مصر میں عزیز تھا اس نے خرید لیا، اور اس نے اپنی بیوی کو ہدیہ کر دیا۔ لیکن جو ہی حضرت یوسف علیہ السلام اپنی جوانی با کمال کو پہنچے تو انہی کی بیوی جس کو ہدیہ کیا گیا تھا، تحفہ دیا گیا تھا ان کو، تو وہی ان پر جو ہے وہ اس کی نیت خراب ہوگی۔ اب آگے جو ہے جب ایک دو غلاموں نے جو قید میں موجود تھے انہوں نے خواب دیکھا، اور ان کی تعبیر جو ہے بالکل درست بتائی، اور جو ایک بچ جانے والا شخص تھا اس نے جو ہے حضرت یوسف علیہ السلام کے بارے میں اپنے بادشاہ وقت جس نے خواب دیکھا تھا 2 وقت میں مختلف طرح کے، تو ان کو تعبیر جو وہاں کے کاہن تھے وہ نہیں بتا پا رہے تھے، تو وہی غلام جس نے حضرت یوسف علیہ السلام کے ساتھ قید کاٹی تھی وہ بول پڑا کہ میں ایسے شخص کو جانتا ہوں، اور وہ پھر آپ کی گواہی دینے کے ساتھ آپ کو وہاں جب بادشاہ کے پاس لے کر گیا تو بادشاہ کی تعبیر بتائی کہ یہ حضرت یوسف علیہ السلام نے بتائی ہے، لیکن اس کے ساتھ وہ اپنے اوپر لگے الزامات کی تصدیق چاہتے ہیں۔ تو جب یہاں پہ ہوا تو آگے جو ہے وہ یہاں سے سٹارٹ ہو رہا ہے۔ یوسف نے فرمایا مجھے زمین کی خزانوں پر مقرر کرو، بے شک میں حفاظت والا اور علم والا ہوں۔ اب یہ بھی ذمہ داری اللہ کی طرف سے ہی عطا کی گئی، اور اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے حضرت یوسف علیہ السلام کو یہ ذمہ داری نوازی، اور ایسے ہی ہم نے یوسف کو زمین میں اقتدار عطا فرمایا، اور اس میں جہاں چاہے رہائش اختیار کرے، ہم جس سے چاہے اپنی رحمت سے پہنچا دیتے ہیں، اور ہم نیکوں کا اجر ضائع نہیں کرتے۔ بے شک آخرت کا ثواب ان کے لیے بہتر ہے جو ایمان لائے اور پرہیزگار ہوئے۔ وجاء اخوات یوسف فدخلوا علیہ فعرفهم وهم له منکرون۔ اور یوسف کے بھائی آئے تو ان کے پاس حاضر ہوئے، پس یوسف نے انہیں پہچان لیا اور وہ بھائی ان سے انجان رہے۔ اور جب یوسف نے ان کا سامان انہیں مہیا کیا تو فرمایا کہ اپنے ستھیلے بھائیوں میرے پاس لے آؤ، کیا تم یہ بات نہیں دیکھتے کہ میں ناپ توڑ میں مکمل کرتا ہوں اور میں سب سے بہتر مہمان نواز ہوں؟ فَإِن لَّمْ تَأْتُونِي بِهِ فَلَا كَيْلَ لَكُمْ عِندِي وَلَا تَقْرَبُونِ۔
تو اگر اس بھائی کو میرے پاس تم نہیں لاؤ گے، جو کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے سگے بھائی تھے، اور وہ اپنے والد کے ساتھ، کیونکہ والد اعتماد نہیں کر رہے تھے، کیونکہ پہلے انہوں نے حضرت یوسف علیہ السلام کے معاملے میں حضرت یعقوب نے ان پر اعتماد کیا، جو کہ انہوں نے ٹھیس پہنچایا، تو اب بنیامین کے حوالے سے والد اعتماد نہیں کر رہے تھے۔ میرے پاس لے آؤ تو میں تمہارے لیے، میرے پاس کوئی ماپ نہیں، اور نہ تم میرے قریب پٹکنا۔ قالو، انہوں نے کہا، ہم نے اس کے باپ سے اس کے متعلق ضرور مطالبہ کریں گے، اور بے شک ہم ضرور یہ کریں گے۔ یعنی کہ انہوں نے یقین دلا لیا کہ اگلی مرتبہ جب گندم لینے آئیں گے تو ہم ان کے بھائی کو بھی، مطلب بنیامین کو بھی ساتھ لے کر آئیں گے، کہ کوئی پیچھے نہیں رہے گا، کیونکہ حضرت یوسف علیہ السلام تو پہچان گئے تھے کہ یہ میرے بھائی ہیں جو کہ گندم کی وجہ سے مصر میں آئے ہیں، کیونکہ قحط کی وجہ سے سارے ایریے میں قحط پڑ چکا تھا اور ہر جگہ خشک سالی اور بھوک تھی، تو صرف گندم جو تھی وہ مصر میں ہی مل رہی تھی، اور وزیر خزانہ بھی اس وقت عزیز مصر جو ہیں وہ حضرت یوسف علیہ السلام ہیں۔ اور یوسف نے اپنے غلاموں سے فرمایا، ان کی رقم بھی ان کی بوریوں میں واپس رکھ دو، تاکہ وہ یہ اپنے گھر واپس لوٹیں تو اسے پہچان لیں، تاکہ یہ واپس آئیں۔ پھر جب اپنے باپ کی طرف لوٹ کر گئے تو کہنے لگے، اے میں ہمارے باپ، ہم سے روک دیا گیا، لہٰذا ہمارے بھائی کو ہمارے ساتھ بھیج دیجئے تاکہ ہم غلہ لا سکیں، اور ہم ضرور اس کی حفاظت کریں گے۔ اب ظاہر ہے ان کو گندم نہیں ملنی تھی، اور حضرت یوسف علیہ السلام کی جانب سے ان کو یہی تھا کہ تاکید تھی کہ اگر بنیامین کو نہیں لے کے آئیں گے، جو کہ ان کے اپنے سگے بھائی تھے، تو اس کے بغیر آپ کو گندم نہیں دی جائے گی۔ قال هل امنكم عليه الا كما امنتكم على اخيه من قبل فالله خير حافظ وهو خير ارحم الراحمین۔ یعقوب نے فرمایا، کیا اس کے بارے میں تم پر ویسا ہی اعتبار کر لوں جیسا پہلے اس کے بھائی کے بارے میں کیا تھا؟ تو اللہ سب سے بہتر حفاظت فرمانے والا اور وہ مہربان، سب سے بڑھ کر مہربان ہے۔ یہاں پر دیکھیں کہ یعقوب علیہ السلام بھی بنیامین کے حوالے سے بالکل بھی اعتماد نہیں کر رہے اپنے بیٹے پر، کیونکہ انہی بیٹوں نے پہلے بھی ان کو بہت پریشانی کا سامنا کرنا ہے، انہی کی وجہ سے ہوا تھا، اور تو اب تو بالکل بھی وہ اس معاملے میں اعتماد نہیں کریں گے۔ اور جب انہوں نے اپنے سامان کھولا تو وہ اپنی رقم کو بھی موجود پایا، انہوں نے وہ رقم واپس کر دی گئی، کہنے لگے، اے ہمارے باپ، اب ہمیں اور کیا چاہیے، یہ ہماری رقم ہے جو ہمیں واپس کر دی گئی، اور ہم اپنے گھر کے غلہ لائے اور اپنے بھائی کی حفاظت کریں گے، اور ایک اونٹ کو بوجھ اور زیادہ پائیں گے، اور یہ سب آسان بوجھ ہے۔ یعقوب نے فرمایا، میں ہرگز تمہارے ساتھ نہ بھیجوں گا جب تک تم مجھے اللہ کا یہ عہد نہ دے دو کہ تم ضرور اسے واپس لے کر آؤ گے، سوائے اس کے کہ تم کسی بڑی مصیبت میں گر جاؤ۔ پھر انہوں نے یعقوب کو عہد دیا، تو یعقوب نے فرمایا، ہم کہہ رہے ہیں کہ اس پر اللہ نگہبان ہے، اور فرمایا، ہے میرے بیٹو، ایک دروازے سے نہ داخل ہونا اور جدا جدا دروازوں سے جانا، میں تمہیں اللہ سے بچا نہیں سکتا، حکم تو اللہ ہی کا چلتا ہے، میں نے اس پر بھروسہ کیا، اور بھروسہ کرنے والوں کو اسی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ یعنی کہ اب یعقوب علیہ السلام کے پاس بھی حل ایک ہی تھا کہ وہ اللہ پر اعتماد کرتے ہوئے بنیامین کو وہ ان کے بھائیوں کے ساتھ بھیج دے، اور انہوں نے بھروسہ کیا صرف اللہ کی ذات پر، اور اللہ کی ذات پر بھروسہ کرتے ہوئے بنیامین کو بھی بھیج دیا۔ اور جب وہ وہیں سے داخل ہوئے جہاں سے ان کے باپ نے حکم دیا تھا کہ وہ انہیں اللہ سے کچھ بچا نہ سکیں گے، البتہ یعقوب کے دل میں ایک خواہش تھی جو اس نے پوری کر لی، بے شک وہ صاحب علم تھے کیونکہ ہم نے اسے علم دی تھی، مگر اکثر لوگ نہیں جانتے تھے۔ یہاں پر ایک بات واضح ہوگی کہ انبیاء کرام کو جو بھی علم دیا جاتا ہے، جو بھی بات ان کے دل میں آتی ہے، یا جو بھی وہ الہام، وہ وحی کے بذریعہ، وہی اللہ کے ہی ذریعے ہوتی ہے، اور جتنا بھی علم انبیاء کرام کے پاس آیا وہ وحی کے ذریعے آیا۔ وَلَمَّا دَخَلُوا عَلَى يُوسُفَ آوَى إِلَيْهِ أَخَاهُ قَالَ إِنِّي أَنَا أَخُوكَ فَلَا تَبْتَئِسْ بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ اور جب وہ سب بھائی یوسف کے پاس
گئے تو یوسف نے اپنے سگے بھائی کو اپنے پاس جگہ دی اور فرمایا بے شک میں تیرا حقیقی بھائی ہوں، تو اس پر غمگین نہ ہونا، یہ کہ یہ کیا کریں۔ اور جب انہیں ان کا سامان مہیا کر دیا تو اپنے بھائی کو بوری میں پیالہ رکھ دیا، تاکہ پھر ایک منادی نے ندا دی کہ اے قافلے والو، بے شک تم چور ہو۔ قالوا وَأَقْبَلُوا عَلَيْهِمْ مَاذَا تَفْقِدُونَ، انہوں نے پکارنے والے کی طرف متوجہ ہوئے اور کہا کیا چیز تمہیں نہیں مل رہی۔ یعنی کہ یہ سارا معاملہ کرنے کا یہ وجہ یہ تھی کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی کو روکنا چاہا، اور ان کے پاس ایک ہی ترکیب سوجی کہ انہوں نے وہ جو ان کے پھپھی نے ان کو روکنے کی کوشش کی تھی جب حضرت یوسف علیہ السلام کی والدہ کی وفات ہو گئی تھی، تو وہ اپنی پھپھی کے پاس تھے، لیکن اب ان کے والد اور ان کی والدہ جو تھیں، خالہ زاد ماں جو تھیں، وہ ان کو پھپھو کے پاس نہیں رہنے دے رہی تھی، تو پھپھو نے ایک طریقہ کیا کہ ان پر الزام لگا دیا کہ انہوں نے میرا جو کمر بند ہے وہ چرایا ہے، اور انہیں 4 سال کے لیے ادھر کے ایک یہی تھا کہ 4 سال کے لیے جو چور ہوتا تھا اس کی سزا یہ تھی کہ 4 سال قید ہی غلام میں دے۔ اب یہی جو تھا وہ حضرت یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی کے لیے کرنا چاہا، اور انہوں نے خود سے ہی پیالہ ان کی بوریوں میں چھپا دیا، اور جب قافلہ والے رواں ہو گئے تو پیچھے سے جو تھے درباری وہ آ گئے اور انہوں نے پیالہ نکالا، اور اس طریقے سے انہوں نے بنیامین کو چور ثابت کرنے کی کوشش کی، اور اس طریقے سے وہ حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے ساتھ انہوں نے رکھ لیا۔ ندا کرنے والے نے کہا ہمیں بادشاہ کا پیمانہ نہیں مل رہا، اور جو اسے لائے گا اس کے لیے 1 اونٹ کا بوجھ انعام ہے، اور میں اس کا ضامن ہوں۔ انہوں نے کہا اللہ کی قسم تمہیں خوب معلوم ہے کہ ہم زمین میں فساد کرنے والے نہیں، اور نہ ہی ہم چور ہیں، یعنی کہ وہ پیغمبر کے گھرانے سے تھے، وہ خود اپنی گواہی دے رہے ہیں۔ قالوا فما جزاؤه ان کنتم کاذبین، اعلان کرنے والے نے کہا اگر تم جھوٹے ہوئے تو اس کی سزا کیا ہوگی؟ انہوں نے کہا اس کی سزا یہ ہے کہ جس کے سامان میں پیالہ ملے گا وہی خود اس کا بدلہ ہوگا، یہاں غلاموں ظالموں کی یہی سزا ہے، یعنی کہ وہی غلام بن جائے گا۔ تو یوسف علیہ السلام نے اپنے بھائی کے سامان کی تلاشی لینے سے پہلے دوسروں کی تلاشی لینا شروع کر دی، پھر اس پیالے کو اپنے بھائی کے سامان سے نکالا۔ ہم نے یوسف کو یہی تدبیر بتائی، بادشاہی قانون میں اس کے لیے درست نہیں تھا کہ اپنے بھائی کو لے لے، مگر یہ کہ اللہ چاہے جسے ہم جسے چاہے درجوں میں بلند کر دیتے ہیں، اور علم والے کے اوپر ایک علم والا ہے۔ بھائیوں نے کہا اگر اس نے چوری کی ہے تو بے شک اس سے پہلے اس کے بھائی نے بھی چوری کی تھی، اب وہاں پہ یہ ایک تو وہی اپنی شیطانی چال پڑے، اور دوبارہ سے انہوں نے وہی روش اختیار کی کہ جو حضرت یوسف علیہ السلام کے ٹائم پہ کی تھی۔ تو یوسف علیہ السلام نے یہ بات اپنے دل میں چھپا رکھی اور ان پر ظاہر نہ کی، اور دل میں کہا تم تنہائی گھٹیا درجے کے آدمی ہو، یعنی کہ ابھی بھی نہیں بدلے، اور اللہ خوب جانتا ہے جو تم باتیں کرتے ہو۔ انہوں نے کہا اے عزیز، بے شک اس کے بہت بوڑھے والد ہیں، تو آپ اس کی جگہ ہم میں سے کسی کو لے لیں، بے شک ہم آپ کو احسان کرنے والا دیکھ رہے ہیں۔ یوسف نے فرمایا اللہ کی پناہ، جس کے پاس ہم نے اپنا سامان پایا، اس کے علاوہ کسی اور کو پکڑا ایسا کرے ہم ظالموں میں سے ہوں گے۔ پھر جب وہ بھائی اس سے مایوس ہو گئے تو ایک جگہ جا کر سرگوشی میں مشورہ کرنے لگے۔ ان میں بڑا بھائی کہنے لگا کیا تمہیں معلوم نہیں کہ تمہارے باپ نے تم سے کیا اللہ عہد لیا تھا اللہ کو حاضر ناظر کر کے؟ اس سے پہلے تم یوسف کے حق میں کوتاہی کر چکے تھے، تو میں یہاں سے ہرگز نہ ہٹوں گا کہ جب تک میرے والد مجھے اجازت نہ دے دیں، یا اللہ مجھے کوئی حکم فرما دے، اور وہ سب سے بہتر حکم دینے والا ہے۔ تم اپنے باپ کے پاس لوٹ کر جاؤ، پھر عرض کرو اے ہمارے باپ، بے شک آپ کے بیٹے نے چوری کی ہے، ہم اتنی ہی بات کے گواہ ہیں جتنی ہمیں معلوم ہے، ہم غیب کے نگہبان نہ تھے، اور اس شہر والوں سے پوچھ لیجئے جس سے ہم تھے، اور اس قافلے سے معلوم کر لیں جس میں ہم واپس آئے، بے شک ہم سچے ہیں۔
یعقوب نے فرمایا ہمیں تمہارے نفس نے تمہارے لیے کچھ ہیلا بنا دیا ہے تو عمدہ صبر ہے، ان قریب اللہ ان سب کو میرے پاس لے آئے گا، بے شک وہی علم والا اور حکمت والا ہے۔ اور یعقوب نے ان سے منہ پھیر لیا اور کہا ہائے افسوس یوسف کی جدائی پر، اور یعقوب کی آنکھیں غم سے سفید ہوگی اور وہ غم برداشت کرتے رہے۔ یعنی کہ پہلے ایک بیٹے کی جدائی کا غم تھا، اب دوسرے بیٹے کی جدائی کا غم آ گیا، اور دوسرے بیٹے کی جدائی میں ایسے ہوئے کہ ان کی آنکھوں سے نور یعنی کہ روشنی ہی چلی گی۔ بھائیوں نے کہا اللہ کی قسم آپ ہمیشہ یوسف کو یاد کرتے رہیں گے یہاں تک کہ آپ مرنے کے قریب ہو جائیں یا فوت ہو جائیں۔ یعقوب نے کہا میں تو اپنی پریشانی اور غم کی فریاد اللہ ہی سے کرتا ہوں، اور میں اللہ کی طرف سے وہ بات جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ انما اشکو وبثی وحزنی الی اللہ واعلم من اللہ ما لا تعلمون۔ اے بیٹو تم جاؤ اور یوسف اور اس کے بھائیوں کا سراغ لگاؤ، اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو، بے شک اللہ کی رحمت سے کافر لوگ ہی نا امید ہوتے ہیں۔ یعنی کہ سے یہ بات سمجھ آتی ہے کہ اللہ کی رحمت اگر آزمائش کی کڑی مشکل سے مشکل بھی آ جائے تو اللہ کی رحمت ہر چیز پر حاوی ہے، اور اللہ کی رحمت سے وہی لوگ مایوس ہوتے ہیں جو ایمان والے نہیں ہوتے۔ پھر جب یوسف کے پاس پہنچے تو کہنے لگے اے عزیز ہمیں اور ہمارے گھر والوں کو مصیبت پہنچی ہوئی ہے اور ہم حقیر سا سرمایہ لے کر آئے ہیں، آپ ہمیں پورا ناپ تول دے دیجئے، ہم پر کچھ خیرات بھی کیجئے، بے شک خیرات دینے والے کو اللہ صلہ دیتا ہے۔ قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف واخیہ اذ انتم جاہلون۔ یوسف نے کہا کیا تمہیں معلوم ہے جو تم نے یوسف اور اس کے بھائیوں کے ساتھ کیا تھا جب تم نادان تھے؟ انہوں نے کہا کیا واقعی آپ یوسف ہیں؟ فرمایا میں یوسف ہوں، یہ میرا بھائی ہے، بے شک اللہ نے ہم پر احسان کیا، بے شک جو پرہیزگاری اور صبر کرے تو اللہ ان کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ اب یہاں پر یہ کہ یوسف علیہ السلام نے جب اپنے بھائیوں کو اپنے یوسف علیہ السلام کی نشانی کے بارے میں بتایا کہ کون تھا یوسف، اور جب ان کو واضح ہو گیا کہ یوسف علیہ السلام میں ہی ہوں تو ان کے پاس کیا تھا سوائے ندامت اور پشیمانی کے۔ قالوا تاللہ لقد اثرک اللہ علیک وان کن لخاطئین۔ انہوں نے کہا اللہ کی قسم بے شک اللہ نے آپ کو ہم پر فضیلت دی اور بے شک خطا کار تھے۔ فرمایا آج تم پر کوئی ملامت نہیں، اللہ تمہیں معاف کرے اور وہ سب سے بڑھ کر مہربان ہے۔ میرا یہ کرتا لے جاؤ، یعنی کہ جو حضرت یعقوب علیہ السلام نے جب جاتے ہوئے حضرت یوسف علیہ السلام کو دیا تھا وہی کرتا جو اللہ کی طرف سے ان کو ملا تھا، تو وہ جو ہے ان کو اپنے بھائی کو دیا تاکہ وہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے پاس پہلے اس کو پہنچا دیں، اور اسے میرے باپ کے منہ پر ڈال دینا اور دیکھنے والے ہو جائیں گے، یعنی کہ جو نابینا پن ہے وہ ان کا ختم ہو جائے گا، اور اپنے گھر بھر میرے پاس لے آؤ، یعنی کہ گھر بار کو یعنی سب کچھ اب جو ہے وہ ہجرت کر کے مصر کی طرف تشریف لے آئیں۔ پھر جب قافلہ وہاں سے جدا ہوا تو ان کے باپ نے فرمایا بے شک میں یوسف کی خوشبو پا رہا ہوں، اگر تم مجھے کم نہ سمجھو۔ قالوا تاللہ انک لفی ضلالک القدیم۔ حاضرین نے کہا اللہ کی قسم آپ اپنی اسی پرانی محبت میں گم ہیں۔ پھر جب خوشخبری سنانے والا آیا تو اس نے وہ کرتا یعقوب کے منہ پر ڈال دیا، اس وقت وہ دیکھتے ہوئے ہو گئے، یعنی کہ یعقوب کو نظر مل گئی۔ یعقوب نے فرمایا میں نے تم سے نہ کہا تھا کہ اللہ کی طرف سے وہ بات جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے۔ قالوا یا ابنا استغفر لنا ذنوبنا انا كنا خاطئین۔ بیٹوں نے کہا اے ہمارے باپ ہمارے گناہوں کی معافی مانگتے ہیں، بے شک ہم خطا کار تھے۔ قال سوف استغفر لکم ربی انہ هو الغفور الرحیم۔ فرمایا ان قریب تمہارے لیے اپنے رب سے مغفرت طلب کروں گا، بے شک وہی بخشنے والا مہربان ہے۔ پھر جب وہ یوسف کے پاس پہنچے تو اس نے اپنے باپ کو اپنے پاس جگہ دی اور کہا تم مصر میں داخل ہو جاؤ، اگر اللہ نے چاہا تو امن اور امان کے ساتھ،
اور اس نے اپنے باپ کے تخت پر بٹھایا اور سب کے لیے سجدے میں گر گئے۔ اور یوسف نے کہا، اے میرے باپ، یہ میرے لیے خواب کی تعبیر ہے، بے شک اسے میرے رب نے سچا کر دکھایا، اور بے شک اس نے مجھ پر بہت بڑا احسان کیا، مجھے قید سے نکالا، آپ سب کو گاؤں سے لے آیا، اور اس کے بعد شیطان نے مجھ میں اور میرے بھائیوں میں ناچاکی کروا دی تھی۔ بے شک میرا رب جس کو چاہے آسان کر دے، اور بے شک وہی علم والا اور حکمت والا ہے۔ اے میرے رب، بے شک تو نے مجھے ایک سلطنت دی، مجھے خوابوں کی تعبیر نکالنا سکھائی۔ اے آسمان و زمین کو بنانے والے، تو دنیا اور آخرت میں میرا مددگار ہے، مجھے اسلام کی حالت میں موت عطا فرما، اور مجھے اپنے قریب کے لائق بندوں میں شامل فرما دے۔ یہ کچھ غیب کی خبریں ہیں جو ہم نے تمہاری طرف وحی کی ہے، نہ تم ان کے پاس تھے جب تک انہوں نے پختہ ارادہ کر لیا اور وہ سازش کر رہے تھے۔ وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ، اور اکثر لوگ ایسے ایمان نہیں لائے اگرچہ آپ کو کتنی خواہش تھی، اور آپ اس تبلیغ پر ان سے کوئی اجرت نہیں مانگتے، یہ سارے جہان کے لیے صرف نصیحت ہے۔ آسمان اور زمین میں کتنی ہی نشانیاں ہیں جن کے پاس سے گزر جاتے ہیں اور ان سے بے خبر رہتے ہیں، اور ان میں سے اکثر وہ ہیں جو اللہ پر یقین نہیں کرتے مگر شرک کرتے ہیں۔ کیا وہ اس بات سے بے خوف ہیں کہ ان پر اللہ کی عذاب آئے اور عذاب سے چھا جانے والی مصیبت آ جائے، یا ان پر اچانک قیامت آ جائے اور انہیں خبر بھی نہ ہو؟ تو فرماؤ، یہ میرا راستہ ہے، میں اللہ کی طرف سے بلایا گیا ہوں، میں اور میری پیروی کرنے والے کامل بصیرت ہیں، اللہ ہر عیب سے پاک ہے، اور نہ میں شرک کرنے والا ہوں، اور ہم نے تم سے پہلے جتنے رسول بھیجے وہ سب شہروں کے رہنے والے مرد ہی تھے جن کی طرف ہم وحی بھیجتے تھے۔ کیا یہ لوگ زمین پر نہیں چلتے تاکہ دیکھ لیتے کہ ان سے پہلوں کا کیا انجام ہوا؟ اور بے شک آخرت اگر پرہیزگاروں کے لیے بہتر ہے، کیا تم نہیں سمجھتے؟ یہاں تک کہ جب رسولوں کو ظاہری اسباب کی امید نہ رہی تو لوگ سمجھے کہ ان سے جھوٹ کہا گیا ہے، تو ان سب کے پاس ہماری مدد آ گئی، تو جسے ہم چاہیں اسے بچا لیا گیا، اور ہمارا عذاب جو ہے مجرموں سے پھیرا نہیں جاتا۔ یعنی کہ مشکل کے ساتھ آسانی ہے۔ اگر اللہ آزمائش دیتا ہے، انبیاء کرام کو سخت سے سخت آزمائش دی گی، لیکن اس کے ساتھ اللہ کی مدد بھی انبیاء کرام کے ساتھ تھی۔ بے شک ان رسولوں کی خبروں میں عقل مندوں کے لیے عبرت ہے۔ یہ قرآن کوئی ایسی بات نہیں جو خود بخود بنا لی جائے، لیکن قرآن ان باتوں کی تصدیق کرتا ہے، یعنی کہ پچھلی کتابوں کی تصدیق کرتا ہے جو اس سے پہلے تھی، اور یہ ہر چیز کا مفصل بیان ہے، مسلمانوں کے لیے ہدایت اور رحمت ہے۔ الحمدللہ سورہ یوسف ہماری مکمل ہوگی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ الرعد۔ الف لام میم را، تلک آیات الکتاب والذین انزل الیک من ربک الحق ولکن اکثر الناس لا یؤمنون۔ اللہ الذی رفع السماوات بغیر عمد ترونها ثم استوى على العرش وسخر الشمس والقمر وكل يجري لأجل مسمى يدبر الأمر يفصل الآيات لعلكم بلقاء ربكم توقنون۔ الف لام را حروف مقطعات، یہ کتاب کی آیتیں ہیں جو تمہارے رب کی طرف سے نازل کیا گیا، وہ حق ہے لیکن اکثر لوگ ایمان نہیں لاتے۔ اللہ وہی ہے جس نے آسمانوں کو ستونوں کے بغیر بلند کیا جنہیں تم دیکھ سکو، پھر اس نے عرش پر استوا فرمایا، یعنی کہ سب سے بلند عرش پر، جیسا کہ اس کی شان کے لائق ہے۔ سورج و چاند کو کام میں لگایا، ہر ایک مقرر کیے، یعنی کہ ہر چیز کو مقرر کیا اور وعدہ تک چلتا رہے گا۔ اللہ کام کی تدبیر فرماتا ہے، تفصیل سے نشانیاں بیان کرتا ہے تاکہ تم اپنے پروردگار کی ملاقات کا یقین کر لو۔
یہاں پر جو بات واضح ہوئی ہے وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نے یہ تمام کائنات ایک ڈسپلن کے تحت بنائی اور اپنا کام سب اپنے مقرر مدت تک انجام دیں گے، اور جب ان کا اللہ تعالیٰ کا حکم ہوگا تو وہ رک جائیں گے، یعنی کہ سورج، چاند، ستارے اور زمین میں کوئی بھی چیز جو اس وقت چل پھر رہی ہے وہ اللہ کے حکم سے ہی ہے۔ وہی ہے جس نے زمین کو پھیلایا اور اس میں پہاڑ اور نہریں بنائی، اور زمین میں ہر قسم کے پھل دو دو طرح کے بنائے۔ وہ دن سے رات کو چھپا لیتا ہے، بے شک اس میں غور و فکر کرنے والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ اب یہاں پر دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ جہاں پر نعمتوں کو بیان کر رہے ہیں وہاں پر انہی چیزوں میں غور و فکر کرنے کی بھی تدبیر دے رہے ہیں۔ آج غیر مسلم جو ہیں ان آیات کو سمجھ کر ان پر ایمان لاتے ہیں اور ان پر ریسرچ کر کے تو اللہ ان کا ایمان اور عقیدہ اور پختہ ہو جاتا ہے، لیکن ہم مسلمان اس پر غور فکر کرنے سے قاصر ہیں۔ اور زمین میں مختلف حصے ہیں، اور ایک حصے کے قریب قریب اور انگوروں کے باغ ہیں اور کھیتی اور کھجور کے درخت ہیں، ایک جڑ سے اگے ہوئے اور الگ الگ اگائے ہوئے، سب کو ایک ہی پانی دیا جاتا ہے، پھلوں میں سے ہم ایک کو دوسرے سے بہتر بناتے ہیں، بے شک اس میں عقل مندوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ بالکل ایسا ہی ہے، اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر بتا بھی دیا، اور ہر نعمت ایک سے بڑھ کر ایک ہے۔ اگر تم تعجب کرو تو تعجب والی چیزوں کو ان کا یہ کہنا ہے، کیا جب ہم مٹی ہو جائیں گے تو کیا پھر ہم نئے سرے سے بنائے جائیں گے؟ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنے رب کا انکار کیا، یہی ہیں جن کی گردنوں میں توق ہوں گے، اور یہی جہنمی ہیں، اس میں ہمیشہ رہیں گے، اور رحمت سے پہلے تم سے عذاب کی جلدی مطالبہ کرتے ہیں، حالانکہ ان سے پہلے عبرتناک سزائیں گزر چکی ہیں۔ بے شک اللہ تمہارا رب لوگوں کے ظلم کے باوجود بھی انہیں ایک قسم کی معافی دینے والا ہے، بے شک تمہارے رب کا عذاب سخت ہے۔ یعنی کہ اللہ تعالیٰ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ ہمارے ایک سے ایک بڑھ کر گناہ کے باوجود اللہ کی طرف سے فوری پکڑ نہ ہونا، جلدی سزا نہ ملنا اللہ کا غفور الرحیم اور اس کی رحمت ہے۔ یعنی کہ اللہ کا ہم پر بڑا احسان ہے کہ ہم جو کتنے گناہ کرتے ہیں اس کے باوجود بھی وہ ہمیں معاف کر دیتا ہے، ہماری ان گناہوں پہ گرفت نہیں کرتا۔ اور کافر کہنے لگے ان سے کہ ان کے رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہیں اترتی؟ اے حبیب تم تو ڈر سنانے والے ہو اور ہر قوم کی ہادی ہو۔ اللہ جانتا ہے جو ہر مادہ کے پیٹ میں ہے، اور جو پیٹ کم اور زیادہ ہوتے ہیں، ہر چیز اس کے پاس ایک اندازے سے ہے۔ عالم الغیب والشہادۃ الکبیر المتعال، اور ہر غیب اور ظاہر کو جاننے والا ہے، بے شک بڑا بلند شان والا ہے۔ برابر ہے کہ تم میں سے جو آہستہ بات کرے اور جو بلند آواز سے کہے، اور جو رات میں چھپایا ہے اور جو دن میں راستے سے چلتا ہے۔ آدمی کے پاس اس کے آگے اور اس کے پیچھے بدل بدل کر باری باری آنے والے فرشتے ہیں جو اللہ کے حکم سے ان کی نگرانی کرتے ہیں، اور بے شک اللہ کسی قوم سے اپنی نعمت نہیں بدلتا جب تک وہ خود اپنی حالت نہ بدلیں، اور جب اللہ کسی قوم کے ساتھ برائی کا ارادہ فرمائے تو اسے کوئی پھیر نہیں سکتا، اور اس کے سوا ان کا کوئی حمایتی نہیں۔ یعنی کہ یہاں سے پتہ چلتا ہے کہ نعمتوں کا جو ملنا ہے وہ انسان کہ اپنی شکر اور ناشکری پہ ڈیپینڈ کرتا ہے، اور اللہ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ کر لے تو اسے کوئی بدل نہیں سکتا، اور جسے اللہ عذاب دینا چاہے تو اسے بھی کوئی بدل نہیں سکتا۔ جو تمہیں بجلی دکھاتا ہے اس حالت میں کہ تم ڈرتے ہو یا امید کرتے ہو، اور وہ بھاری بادل پیدا فرماتا ہے، اور رات اس کی حمد کے ساتھ تسبیح بیان کرتا ہے، اور اس کے خوف سے فرشتے بھی تسبیح کرتے ہیں، اور وہ کڑک بھیجتا ہے تو اسے جس پر چاہتا ہے ڈال دیتا ہے، حالانکہ وہ لوگ اللہ کے بارے میں جھگڑے ہوتے ہیں اور وہ سخت پکڑنے والے ہیں۔ اس کا پکارنا سچا ہے، اس کے سوا جن کو یہ کافر پکارتے ہیں وہ ان کے کچھ بھی نہیں سنتے مگر ان کی طرح جو پانی کے سامنے اپنی ہتھیلیاں پھیلائے ہوئے بیٹھے ہیں، اس کے منہ میں پہنچ جائے، حالانکہ وہ ہرگز اس تک نہ پہنچے گا، اور کافروں کو پکارنے کے گمراہی میں ہی ہوں گے۔ یعنی کہ اس سے مراد اللہ کی وحدانیت کا اقرار ہے، یعنی کہ لا الہ الا اللہ، اس کی گواہی کو دینا، اور یعنی اس کا معنی یہ بھی ہے کہ اللہ دعا قبول کرتا ہے، اور
اگر اس سے دعا مانگی جائے اور معافی مانگی جائے تو وہ قبول کرتا ہے۔ اور دوسرا جو ہے اس سے مراد یہ ہے کہ کافروں کا اپنے بتوں کو پکارنا اور اسے دعا کرنا بیکار ہے، کیونکہ بت نہ تو سنتے ہیں، نہ دیکھتے ہیں، اور نہ ہی وہ دعائیں قبول کر سکتے ہیں۔ وَلِلَّهِ يَسْجُدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَظِلَالُهُم بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ۔ اور جو آسمان میں ہیں اور زمین میں ہیں سب خوشی سے خواہ مجبور ہو کر اللہ ہی کو سجدہ کرتے ہیں، اور ان کے سائے ہر صبح اور شام ہیں۔ تم فرماؤ آسمان اور زمین کا رب کون ہے؟ تم خود ہی فرما دو اللہ تمہیں۔ فرماؤ کہ اے لوگو، کیا تم نے اس کے سوا مددگار بنا رکھے ہیں جو اپنے لیے نفع و نقصان کے مالک نہیں؟ تم فرماؤ کیا اندھا اور دیکھنے والا برابر ہو سکتا ہے؟ کیا اندھا اور روشنی برابر ہو سکتی ہے؟ یعنی کہ اندھیرا اور روشنی برابر ہو سکتی ہے؟ اب اندھیرے اور روشنی کو مراد اس لیے لیا گیا ہے کہ جو علم رکھتا ہے وہ روشن ہے، اس کو سمجھ ہے کہ یہ رستہ کیسا ہے، اس رستے میں جانے والے لوگ کیسے ہیں۔ اور جو اندھیرے میں چل رہے ہیں اس سے مراد جاہل لوگ ہیں جن کے پاس کوئی علم ہی نہیں ہے۔ تو کیا انہوں نے اللہ کے لیے ایسے شریک ٹھہرائے ہیں جنہیں اللہ کے تخلیق کی طرح کچھ پیدا کیا؟ تو ان کافروں کو پیدا کرنے کا معاملہ ایک جیسا لگا ہو تو فرماؤ اللہ ہر چیز کا خالق ہے، وہ اکیلا سب پر غالب ہے۔ اس نے آسمان سے پانی اتارا تو نالے اپنی اپنی گنجائش کے مقدار بہہ رہے ہیں، یعنی کہ اس میں پانی بہہ رہا ہے، اس سے ابھرے ہوئے جھاگ اٹھائی اور زیور یا کوئی دوسرا سامان بنانے کے لیے جس پر وہ آگ دکھارتے ہیں، اس سے بھی ویسے ہی جاگ اٹھتی ہے۔ اللہ اس طرح حق اور باطل کی مثال کو بیان کرتا ہے۔ تو جاگ تو واضح ضائع ہو جاتا ہے، اور پانی جو کہ لوگوں کو فائدہ دیتا ہے اور زمین میں باقی رہ دیتا ہے، اللہ یوں ہی مثال دیتا ہے۔ اس آیت میں جو ہے اللہ تعالیٰ نے ایمان اور کفر کی ایک مثال کو بیان کیا ہے۔ اس مثال کا خلاصہ یہ ہے کہ باطل اس جھاگ کی طرح ہوتا ہے جو ندیوں میں اس کی وسعت کے مطابق بہتے پانی کی سطح پر، اور سونا، چاندی، تانبا، پیتل وغیرہ پگھلی ہوئی معدنیات کی مائع سطح پر ظاہر ہوتی ہیں، جبکہ حق جاگ کے علاوہ باقی بچ جانے والی اصل چیزوں کی طرح ہوتا ہے۔ تو جس طرح بہتے پانی یا پگھلی ہوئی معدنیات کی طرح سطح پر جھاگ ظاہر ہو جلد ہی زائل ہو جاتی ہے، ایسے ہی باطل اگرچہ کتنا ہی ابھر جائے اور بعض حالتوں میں تو وقتوں میں جھاگ کی طرح حد سے اونچا ہو جاتا ہے، لیکن انجام کار مٹ جاتا ہے، یعنی کہ اصل چیز واضح اس کے بعد ہو جاتی ہے۔ یعنی کہ جتنا مرضی باطل جو ہے وہ آپ کے سامنے ابھر کر آ جائے، لیکن انجام اس کا یہی ہوگا کہ وہ مٹ جائے گا۔ جن لوگوں نے اپنے رب کا حکم مانا ان کے لیے بھلائی ہے، اور جنہوں نے اس کا حکم نہ مانا تو اس کا حال یہ ہوگا کہ اگر زمین میں جو کچھ بھی وہ سب اس جیسا اس کے ساتھ ہوتا تو اپنے جان چھڑانے کے لیے دے دیتے۔ ان کے لیے برا حساب ہوگا اور ان کا ٹھکانہ جہنم ہوگا، اور وہ کیا ہی برا ٹھکانہ ہے۔ وہ آدمی جو جانتا ہے کہ جو کچھ تمہارے رب کے پاس سے نازل کیا گیا وہ حق ہے، تو کیا وہ اس جیسا اندھا ہے؟ صرف عقل والے ہی نصیحت مانتے ہیں۔ الذین یوفون بعہد اللہ ولا ینقضون المیثاق، اور جو اللہ کا عہد پورا کرتے ہیں وہ معاہدے کو توڑتے نہیں، اور جو اسے جوڑتے ہیں اس کے جوڑنے کا اللہ کا حکم دیا، اپنے رب سے ڈرتے ہیں اور برے حساب سے خوفزدہ ہیں۔ والذین صبروا ابتغاء وجہ ربہم واقاموا الصلاة وانفقوا مما رزقناہم سرا وعلانیۃ ویدرؤون بالحسنۃ السیئۃ اولئک لہم عقبی الدار۔ اور جنہوں نے اپنے رب کی رضا کی طلب میں صبر کیا اور نماز قائم رکھی، اور ہمارے دیے ہوئے رزق میں سے ہماری راہ میں پوشیدہ اور علانیہ خرچ کرتے ہیں، اور برائیاں بھلائیوں کی ساتھ لٹتے ہیں، یعنی کہ مٹاتے ہیں، تو انہیں آخرت کا اچھا انجام ہے۔ یعنی کہ صبر کرنے والے اور اللہ کے اوپر توکل کرنے والوں کے لیے اللہ کی طرف سے خوشخبریاں ہیں، اور ہمیشہ رہنے والے کے لیے باغات جن میں وہ داخل
ہوں گے اور ان کے باپ دادا اور بیویوں اور اولاد میں سے جو لائق ہوں گے ہر دروازے سے فرشتے ان کے پاس آتے ہیں۔ سلام علیکم بما صبرتم فنعم عقبی الدار، اور تم پر سلامتی ہو کیونکہ تم نے صبر کیا اور آخرت کا انجام کیا ہی خوب ہوگا۔ اچھا، کتنی خوبصورت آیت ہے کہ جو صبر کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو فرماتا ہے کہ تم لوگوں کا صبر ضائع نہیں جائے گا۔ تم حق پر صبر کرتے ہو، مجھ پر توکل کرتے ہو، تو اللہ تعالیٰ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے اور ان پر فرشتوں کا بھی سلام ہوگا۔ اور وہ جو اللہ کا عہد سے اسے پختہ کرنے کے بعد توڑ دیتے ہیں اور اسے جوڑنے کا اللہ نے حکم فرمایا، اسے کاٹتے ہیں اور زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، اور ان کے لیے لعنت ہے اور ان کے لیے برا گھر ہے۔ اللہ جس کے لیے چاہتا ہے رزق وسیع کر دیتا ہے اور تنگ کر دیتا ہے۔ کافر دنیا کی زندگی پر خوش ہو گئے، حالانکہ دنیا کی زندگی آخرت کے مقابلے میں ایک حقیر شے ہے۔ کافر کہنے لگے ان پر ان کے رب کی طرف سے کوئی نشانی کیوں نہیں اترتی؟ تم فرماؤ اللہ جسے چاہتا ہے گمراہ کر دیتا ہے، اسے اپنی راہ دکھاتا ہے اور اس کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ الذین وتطمئن قلوب بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، ان لوگوں کو ہدایت دیتا ہے جو ایمان لائے اور ان کے دل اللہ کی یاد سے چین پاتے ہیں۔ سن لو، اللہ کی یاد ہی دل کا چین پانے کے لیے۔ یہ آیت وہ ہے جو کہ آپ کے دل کو سکون چاہیے تو اللہ کے ذکر کے ساتھ، اللہ کی فکر کے ساتھ آپ سکون پا سکتے ہیں۔ الذین آمنوا وعملوا الصالحات طوبی لہم وحسن مآب، وہ لوگ جو ایمان لائے اور اچھے عمل کیے ان کے لیے خوشی اور اچھا انجام ہے۔ اسی طرح ہم نے تمہیں اس امت میں بھیجا جس سے پہلے کئی امتیں گزر چکی، تاکہ تم انہیں پڑھ کر سناؤ، اور ہم نے تمہاری طرف وحی بھیجی حالانکہ رحمان کے منکر ہو رہے ہیں۔ تم فرماؤ وہ میرا رب ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، میں نے اسی پر بھروسہ کیا اور اسی کی طرف میرا رجوع ہے۔ اور اگر کوئی ایسا قرآن آتا جس سے پہاڑ ٹل جاتا یا زمین پھٹ جاتی یا مردوں سے باتیں کی جاتی، جب بھی یہ کافر نہ مانتے بلکہ سب کام اللہ کے اختیار میں ہیں، تو کیا مسلمان اس بات سے نا امید ہو گئے ہیں؟ اگر اللہ چاہتا تو سب آدمی کو ہدایت دیتا اور کافروں کو ان کے عمل کی وجہ سے ہمیشہ بلا دینے والی مصیبت پہنچتی، یا آپ ان کے گھروں کے نزدیک اتر گئے یہاں تک کہ اللہ کا وعدہ آ جائے۔ بے شک اللہ وعدہ خلافی نہیں کرتا، اور بے شک آپ سے پہلے رسولوں کا مذاق اڑایا گیا تو میں نے کافروں کو ڈھیل دی، پھر میں نے انہیں پکڑ لیا، میرا عذاب کیسا ہے۔ کیا وہ خدا جو ہر اس کے اعمال کی نگرانی رکھتا ہے، یعنی کہ ہر شخص کے اعمال کی نگرانی رکھتا ہے، وہ بتوں جیسا ہے؟ ہرگز نہیں، وہ لوگ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں۔ تم فرماؤ تم ان کا نام تو لو، وہ کون ہیں جو خدا کے ساتھ ہیں؟ بے شک تم اللہ کو وہ بات بتاتے ہو جسے زمین میں جانتا ہی نہیں، یا یوں ہی ایک اوپر بات، بلکہ کافروں کے لیے ان کا فریب خوشنما بنا دیا گیا اور انہیں راستے سے روک دیا گیا۔ بے شک اللہ گمراہ کرے اور اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ ان کے لیے دنیا کی زندگی میں عذاب ہے اور آخرت کا عذاب یقیناً سخت ہے، اور انہیں اللہ بچانے والا نہیں ہے۔ جس جنت کا پرہیزگاروں سے وعدہ کیا گیا ہے ان کا حال یہ ہے کہ ان کے نیچے نہریں جاری ہیں، اس کے پھل اور اس کا سایہ ہمیشہ رہنے والا ہے۔ پرہیزگاروں کا انجام اور کافروں کا انجام آ گیا، یعنی کہ پرہیزگاروں کے لیے اللہ تعالیٰ نے جو باغات تیار کیے ہیں اس میں پھل اور درختیں اور نہریں ہیں، جبکہ کافروں کے لیے نار والا عذاب ہے۔ اور جنہیں ہم نے کتاب دی وہ اس پر خوش ہوتے ہیں، اور جو آپ کی طرف نازل کیا گیا، اور ان گروہوں میں سے کچھ وہ ہیں جو قرآن کے بعض حصے کا انکار کرتے ہیں۔ تم فرماؤ مجھے تو یہی حکم ہے کہ اللہ کی عبادت کرو اور اس کا کوئی شریک نہ ٹھہراؤ، میں اس کی طرف بلاتا ہوں اور اسی کی طرف مجھے پھرنا ہے۔ اور اسی طرح ہم نے اس قرآن کو عربی فیصلے کی صورت میں اتارا، اور اے سننے والے اگر تو اس کی خواہش پر چلے اس کے بعد تیرے پاس علم آ چکا تو اللہ کے آگے نہ تیرا کوئی حمایتی ہوگا نہ کوئی بچانے والا۔
وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُولًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً وَمَا كَانَ لِرَسُولٍ أَن يَأْتِيَ بِآيَاتٍ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ لِكُلِّ أَجَلٍ کتاب۔ اور بے شک ہم نے تم سے پہلے رسول بھیجے اور ان کے لیے بیویاں اور بچے بنائے، اور کسی رسول کا کام نہیں کہ اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی نشانی لے کر آئے۔ ہر وعدے کے لیے ایک لکھی ہوئی مدت ہے۔ یہاں پر ایک بات واقعہ واضح اللہ تعالیٰ بار بار بیان کرتا ہے کہ کسی رسول کو بھی اللہ کی اجازت کے بغیر کوئی بھی کہنے یا بات کا حکم نہیں تھا، کیونکہ جو بھی وہ فرماتے تھے، جتنے بھی رسول آئے، وہ سب اللہ ہی کے حکم سے اپنے پیغامات لے کر آئے۔ اللہ جو چاہتا ہے مٹا دیتا ہے اور برقرار رکھتا ہے، اور اصل لکھا ہوا اسی کے پاس ہے۔ اے حبیب، اگر ہم تمہیں کوئی وعدہ دکھا دیں جو ہم نے ان سے کر رہے ہیں، یا ہم تمہیں پہلے ہی وفات دیں، تو آپ پر کو تو بہرحال تبلیغ کرنا ہے لازم، تو حساب لینا ہماری ذمہ ہے۔ یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بارہا یہ بتایا جا رہا ہے کہ آپ صرف اپنا پیغام جو ہے، جو اللہ کا پیغام ہے، وہ پہنچا دیں، باقی انجام ان کے اپنے ہاتھوں کا، یہ اپنے لیے خود وبال گھڑتے ہیں۔ کیا یہ کافر دیکھتے نہیں کہ ہم ہر طرح سے ان کی زمین کم کر رہے ہیں، اور اللہ حکم فرماتا ہے، اس کے حکم کا کوئی پیچھے نہیں کرنے والا، اور وہ جلد حساب لینے والا ہے۔ اور ان سے پہلے لوگ فریب کر چکے، تو ساری خفیہ تدبیر کا مالک اللہ ہی ہے، جو جانتا ہے جو کچھ کوئی جان عمل کمائے، اور عنقریب کافر جان لیں گے کہ آخرت کا انجام کس کے لیے کیا ہے۔ اب یہاں پر ایک بات واضح ہو جاتی ہے کہ جو لوگ مکر و فریب کرتے ہیں، کسی نفس کو نقصان دیتے ہیں، یا سمجھتے ہیں کہ وہ جو چال بازیاں کر رہے ہیں تو اللہ اس سے انجان ہے، تو اللہ تعالیٰ یہ واقعات اور یہ کہانیاں اور یہ قصے بتانے کا مقصد یہ ہے کہ پہلے لوگوں بھی ایسے سمجھتے تھے کہ وہ اللہ کے ساتھ چالے چلیں گے اور اس کے بعد وہ کامیاب ہو جائیں گے، جبکہ ان کا انجام بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جو تم آج کرو گے اس کا میں ہر بات سے باخبر ہوں۔ وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَسْتُ مُرْسَلًا قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِندَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ۔ اور کافر کہتے ہیں تم رسول نہیں ہو، تم فرماؤ میرے اور تمہارے درمیان اللہ گواہی ہے، اور ہر وہ شخص گواہ ہے جس کے پاس کتاب کا علم ہے۔ سورہ ابراہیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الف لام را کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الى النور باذن ربهم الى صراط العزیز الحمید۔ الف لام را، یہ ایک کتاب ہے جو ہم نے تمہاری طرف نازل کی تاکہ تم لوگوں کو ان کے رب کے حکم سے اندھیرے سے اجالے کی طرف لے کر آؤ، اس اللہ کے رستے کی طرف نکالو جو عزت والا اور خوبیوں والا ہے۔ اللہ الذی لہ ما فی السماوات وما فی الارض وویل للکافرین من عذاب شدید۔ اللہ جس کی ملکیت میں ہر وہ چیز ہے جو آسمانوں میں ہیں، جو زمین میں ہیں، اور کافروں کے لیے ایک سخت عذاب کی خرابی ہے۔ اور جو آخرت کی بجائے دنیا کی زندگی کو پسند کرے تو اللہ کی راہ سے روکتے ہیں اور ان میں ٹیڑھ پن تلاش کرتے ہیں۔ اولئک فی ضلال بعید، یہی وہ لوگ ہیں جو دور کی گمراہی میں ہیں۔ ہم نے ہر رسول اور اس کے قوم کے بیان کے ساتھ ہی بھیجا تاکہ وہ انہیں واضح کر کے بتائے، پھر اللہ گمراہ کرتا ہے جسے چاہتا ہے اور راہ دکھاتا ہے جسے چاہتا ہے، اور عزت والا اور حکمت والا ہے۔ اچھا، ایک بات واضح ہوگی کہ اللہ تعالیٰ انہی کو گمراہ کرتا ہے جو راہ راست پر نہیں آنا چاہتے، جن کے دل ایمان کی طرف مائل ہی نہیں ہوتے، جو حق کو تسلیم ہی نہیں کرتے، جو سچ کا سامنا ہی نہیں کر سکتے، تو اللہ ایسے لوگوں کو ہی گمراہ کرتا ہے۔ اور بے شک ہم نے موسیٰ کو اپنی نشانیاں دے کر بھیجا، اور اپنی قوم کو اندھیروں سے اجالے میں لاؤ اور انہیں اللہ کے دن یاد دلاؤ، بے شک اس میں بڑے صبر کرنے والے اور شکر گزار کے لیے نشانیاں ہیں۔ جب موسیٰ نے اپنی قوم سے فرمایا اپنے اوپر اللہ کا احسان یاد کرو، جب اس نے تمہیں فرعونیوں سے نجات دی جو تمہاری بری سزا دیتے تھے اور تمہارے بیٹوں کو ذبح کر دیتے تھے اور تمہاری بیٹیوں کو زندہ کرتے تھے، اس میں تمہارے رب کی طرف سے بڑی آزمائش ہے۔
اور یاد کرو جب تمہارے رب نے اعلان فرمایا کہ اگر تم میرا شکر ادا کرو گے تو میں تمہیں اور زیادہ عطا کروں گا، اور اگر تم میری ناشکری کرو گے تو میرا عذاب سخت ہے۔ یعنی کہ اس سے معلوم یہ ہوتا ہے کہ شکر گزاری ایمان میں اور رزق میں اضافے کا باعث ہے۔ اور موسیٰ نے فرمایا اے لوگو اگر تم زمین میں جتنے لوگ ہیں سب ناشکرے ہو جاؤ تو بے شک اللہ بے پرواہ ہے خوبیوں سے۔ کیا تمہارے پاس ان لوگوں کی خبریں نہ آئیں جو تم سے پہلے تھے، یعنی نوح کی قوم، عاد، سمود اور ان کے بعد ہوئے، جنہیں اللہ ہی جانتا ہے۔ ان کے پاس ان کے رسول روشن دلائل لے کر تشریف لائے اور اپنے رب اپنے ہاتھ اپنے منہ کے طرف لے گئے اور کہنے لگے ہم اس کے ساتھ کفر کرتے تھے جس کے ساتھ تمہیں بھیجا گیا، بے شک جس راہ کی طرف تم ہمیں بلا رہے تھے اس کی طرف سے ہم دھوکے میں ڈالنے والے اور شک میں تھے۔ ان کے رسولوں نے فرمایا کیا اللہ کے بارے میں شک ہے جو آسمانوں اور زمین کا بنانے والا ہے؟ وہ تمہیں بلاتا ہے تاکہ تمہارے گناہوں کو بخش دے اور ایک مقرر مدت تک تمہاری مہلت دے۔ انہوں نے کہا تو تم ہمارے جیسے آدمی ہو، تم چاہتے ہو کہ تم ہمیں ان سے روک دو جن کو ہمارے باپ دادا عبادت کرتے تھے، اور تم کوئی واضح دلیل لے کر آؤ۔ اب یہاں پر وہی کہ جو حق کو نہیں مانتے، جو سچ کو نہیں سمجھنا چاہتے، وہ مختلف تعویلات گھڑنا شروع کر دیتے ہیں۔ ان کے رسولوں نے ان سے فرمایا کہ ہم تمہارے جیسے یہی انسان ہیں، لیکن اللہ اپنے بندوں میں سے جس کو چاہتا ہے احسان فرماتا ہے، اور ہمیں کوئی حق نہیں کہ ہم اللہ کے حکم کے بغیر کوئی دلیل تمہارے سامنے پیش کریں، اور مسلمانوں کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ اور ہمیں کیا ہے کہ ہم اللہ پر بھروسہ نہ کریں، حالانکہ اس نے ہمیں ہماری راہ دکھائی، اور تم جو ہمیں ستا رہے ہو ہم ضرور اس پر صبر کریں گے، اور بھروسہ کرنے والوں کو اللہ ہی پر بھروسہ کرنا چاہیے۔ کافروں نے اپنے رسولوں سے کہا ہم ضرور تمہیں اپنی سرزمین سے نکال دیں گے، یہ تو ہمارے دین میں آ جاؤ۔ تو ان رسولوں کی طرح ان کے رب نے وہی بھیجی کہ ہم ضرور ظالموں کو ہلاک کر دیں گے، اور ضرور ہم ان کے بعد تمہیں زمین میں اقتدار دیں گے، اور اس لیے جو میرے حضور کھڑے ہونے سے ڈرے اور میرے وعید سے خوفزدہ ہے تو انہوں نے فیصلہ طلب کیا، اور ہر سرکش ہر درم ناکام ہوگا۔ جہنم اس کے پیچھے ہے اور اسے پیٹ کا پانی پلایا جائے گا، یعنی کہ اتنا سخت عذاب جہنمیوں کو کہ جو اللہ کا آیات کا انکار کرتے ہیں، اللہ کے رسولوں کا انکار کرتے ہیں، حق کو نہیں مانتے، تو ان کے لیے سخت سزا اور اس کے ساتھ پیپ والا پانی۔ بڑی مشکل سے اس سے تھوڑے تھوڑے گھونٹ لے کر ایسا لگے گا کہ اسے گلے سے اتار لے، اور اسے ہر طرف سے موت آئے گی اور وہ مرے گا نہیں، اس کے پیچھے ایک اور سخت عذاب ہوگا۔ یعنی کہ جہنم والوں کی لیے اللہ کا عذاب اتنا سخت ہوگا کہ وہ مرنے کی خواہش کریں گے لیکن مر نہیں سکیں گے، اور عذاب میں کمی نہیں کی جائے گی۔ تو کیوں نہ ہم اپنی زندگی کو بہتر بنا لیں۔ اپنے رب کا انکار کرنے والوں کے اعمال راک کی طرح ہو گئے، جس پر آندھی کے دن میں تیز طوفان آ جائے تو وہ اپنی کمائیوں میں سے کسی شے پر قادر نہ رہے۔ یہی دور کی گمراہی ہے۔ أَلَمْ تَرَ أَنَّ اللَّهَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ بِالْحَقِّ إِن يَشَأْ يُذْهِبْكُمْ وَيَأْتِ بِخَلْقٍ جَدِيدٍ۔ تو کیا تو نے نہیں دیکھا اللہ نے آسمان اور زمین حق کے ساتھ بنائے، اور اگرچہ چاہے تو اے لوگو تمہیں لے جائے اور ایک نئی مخلوق لے آئے۔ یعنی کہ جو نافرمان ہے ان کی جگہ نئے بندے بھی لانا اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے۔ وَمَا ذَلِكَ عَلَى اللَّهِ بِعَزِيزٍ، یہ اللہ پر کچھ اور دشوار نہیں ہے۔ اور سب اللہ کے حضور علانیہ حاضر ہوں گے، تو جو کمزور تھے، بڑے برے لوگ تھے، کہیں گے کہ ہم تمہارے تابع تھے، کیا تم اللہ کے عذاب میں کچھ بھی ہم سے دور کر سکتے ہو؟ وہ کہیں گے اگر اللہ ہمیں ہدایت دیتا تو ہم تمہیں بھی ہدایت دے دیتے، اگر اب ہم پر برابر ہے کہ بے قراری کا اظہار کریں یا صبر کریں، ہمارے لیے کوئی پناہ نہیں۔ اب یہاں پر جو شریک ہیں وہ اپنے جو پیروکار ہیں ان کے ساتھ کہیں گے کہ ہمیں اگر ہدایت ملتی تو ہم تمہیں بھی ہدایت دے دیتے،
جبکہ حق اور سچ اللہ تعالیٰ سب کے لیے واضح کر چکا تھا۔ اب وہ خواہش نفس کی پیروی کر رہے تھے، وہ جو شرک کرتے ہیں، وہ جو کفر کرتے ہیں اور جو اللہ کی آیات کا انکار کرتے ہیں، جو اللہ کی آیات کو سننا نہیں چاہتے، تو یہ بروز قیامت ان کے لیے سخت سے سخت ترین عذاب ہوگا۔ جب فیصلہ ہو جائے گا کہ شیطان کہے گا بے شک اللہ نے تم سے سچا وعدہ کیا تھا اور میں نے جو تم سے وعدہ کیا تھا وہ میں نے تم سے جھوٹا کیا تھا، اور مجھے تم پر کوئی زبردستی نہیں تھی مگر یہی کہ میں نے تمہیں بلایا تو تم نے میری بات مان لی۔ اب مجھے ملامت نہ کر اور اپنے آپ کو ملامت کر، نہ میں تیرے فریاد کو پہنچ سکتا ہوں اور نہ ہی میں تو میری فریاد کو پہنچنے والا ہے، اور جو پہلے تم نے مجھ سے اللہ کا شریک بنایا تو میں اس میں شرک سے سخت بیزار ہوں، بے شک ظالموں کے لیے دردناک عذاب ہے۔ اب شیطان بھی اپنی بات سے مکر جائے گا، کہے گا میں نے تو کام ہی یہی تھا کہ میں لوگوں کو بھٹکاتا، حق اور سچ تو تم لوگوں کے سامنے اللہ نے بیان کر دیا تھا، میں تو اپنے کام میں مامور تھا اور تم اپنے کام پہ مامور تھے۔ تو غلطی شیطان سے زیادہ تو انسان پہ آ جائے گی نا، کہ وہ جو اپنے خواہشات نفس کی پیروی کرتے تھے، وہ جو اللہ کے ساتھ شرک کرتے تھے۔ وَأُدْخِلَ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ خَالِدِينَ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ تَحِيَّتُهُمْ فِيهَا سَلَامٌ۔ اور وہ جو ایمان لائے اور اچھے کام کیے اور وہ جنتوں میں داخل ہوں گے اور جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، اور اپنے رب کے حکم سے ہمیشہ ان میں رہیں گے، وہاں ان کی ملاقات کی دعا سلام ہے۔ تو تم نے نہ دیکھا کہ اللہ نے کلمہ پاک میں ایک ایسی مثال بیان فرمائی ہے جسے ایک پاکیزہ درخت ہو جس کے جڑیں قائم ہو اور ان کی شاخیں آسمان میں ہو، ہر وقت اپنے رب کے حکم سے پھل دیتا ہے۔ اللہ لوگوں کے لیے مثالیں بیان فرما رہا تھا تاکہ وہ نصیحت حاصل کریں، تاکہ وہ سمجھیں۔ اور گندگی پاک کی مثال، یعنی کہ گندی بات کی مثال اس گندے درخت کی طرح ہے جو زمین کے اوپر کاٹ دیا گیا ہو تو اب اسے کوئی قرار نہیں ہے۔ اللہ ایمان والوں کو حق بات پر دنیا اور آخرت میں ثابت رکھتا ہے، اور اللہ ظالموں کو گمراہ کرتا ہے، اور اللہ جو چاہتا ہے وہ کرتا ہے۔ کیا تم نے انہیں نہیں دیکھا جنہوں نے اللہ کی نعمت کی ناشکری سے بدل دیا اور اپنی قوم کی تباہی میں گھیر لیا گیا، اور دوزخ ہے ان کے لیے جو ان میں داخل کیا گیا، اور کیا ہی ٹھہرنے کی بری جگہ ہے، یعنی کہ دوزخ ان کے لیے جو نافرمان ہے۔ انہوں نے اللہ کے لیے برابر والی قرار دیے تاکہ اس کی راہ سے بھٹکا دے۔ تم فرماؤ فائدہ اٹھا لو، پھر بے شک تمہیں آگ کی طرف لوٹایا جائے گا۔ میرے ان بندوں سے فرماؤ جو ایمان لائے، نماز کر قائم کریں اور ہمارے دیے ہوئے میں سے کچھ ہماری راہ میں پوشیدہ اور اعلانیہ خرچ کریں، اس دن کے آنے سے پہلے جس میں نہ کوئی تجارت ہوگی اور نہ دوستی۔ اللہ نور السماوات والارض، اللہ ہی ہے جس کے آسمان اور زمین بنائے اور آسمان سے پانی اتارا اور اس کے ذریعے تمہارے کھانے کے لیے کچھ پھل نکالے، اور کشتیوں کو تمہارے قابو میں دے دیا تاکہ اس کے حکم سے دریا میں چلے اور دریا تمہیں قابو میں دے دے، اور تمہارے لیے سورج اور چاند کو کام پر لگایا اور برابر چل رہے ہیں، اور تمہارے لیے رات اور دن کو مسخر کیا۔ اس نے تمہیں وہ بھی بہت کچھ دیا جو تم نے اس سے مانگا، اور اگر تم اللہ کی نعمتیں گواؤ تو انہیں شمار نہ کر سکو، یعنی کہ جتنی نعمتیں اللہ تعالیٰ نے دی اس میں گنو تو وہ تم لوگ شمار نہیں کر سکتے۔ بے شک انسان بڑا ظالم اور ناشکرا ہے۔ اور یاد کرو جب ابراہیم نے عرض کیا ہے میرے رب اس شہر کو امن والا بنا دے، یعنی مکہ کو، اور مجھے اور میرے بیٹوں کو بتوں کی عبادت کرنے سے بچا رکھ۔ اے میرے رب، بے شک بتوں نے بہت سے لوگوں کو گمراہ کر دیا، تو جو میرے پیچھے چلے آئے تو بے شک وہ میرا ہے، اور جو میری نافرمانی کرے بے شک تو بخشنے والا مہربان ہے، یعنی کہ اس میں بھی بد دعا نہیں کی، یعنی کہ اگر تو چاہے تو ان کو بھی معاف کر سکتا ہے۔ اے ہمارے رب، میں نے اپنی کچھ اولاد کو تیری عزت والے گھر کے پاس ایسی وادی میں ٹھہرایا جس میں کھیتی نہیں ہوتی، اے ہمارے رب، تاکہ وہ نماز قائم کرے، اور تو لوگوں کے دل میں ان کی طرف مائل کر دے اور انہیں پھلوں اور رزق عطا فرما تاکہ وہ شکر گزار ہو جائے۔
ربنا انک تعلم ما نخفی وما نعلن ولا يخفى على اللہ من شیء فی الارض ولا فی السماء۔ اے ہمارے رب، تو جانتا ہے ہم چھپاتے ہیں، تو ظاہر کرتا ہے، اور اللہ زمین اور آسمان میں کوئی شے بھی پوشیدہ نہیں۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے جس نے مجھے بڑھاپے میں اسماعیل اور اسحاق دیے، بے شک میرا رب دعا سننے والا ہے۔ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی ربنا وتقبل دعا ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب۔ اے میرے رب، مجھے اور میری اولاد کو نماز قائم کرنے والا رکھ۔ اے میرے رب، میری دعا قبول فرما۔ اے ہمارے رب، مجھے اور میرے ماں باپ اور سب مسلمانوں کو بخش دے جس دن حساب قائم ہوگا۔ اور اے سننے والے، ہرگز اللہ کو ان کے کاموں سے بے خبر نہ سمجھنا جو ظلم کر رہے ہیں۔ اللہ انہیں صرف ایک ایسے دن تک کے لیے ڈھیل دے رہا ہے جس میں آنکھیں کھلی کی کھلی رہ جائیں گی۔ لوگ بے تحاشا اپنے سروں کو اٹھائے ہوئے دوڑتے جا رہے ہوں گے اور ان کی پلک بھی ان کی طرف نہیں لوٹ رہی ہوگی اور ان کے دل خالی ہوں گے۔ اللہ اور ان لوگوں کو اس دن ڈراؤ جب ان پر عذاب آئے گا تو ظالم کہیں گے، اے ہمارے رب، تھوڑی دیر تک ہمیں مہلت دے دیجیے تاکہ ہم تیری دعوت کو قبول کر لیں، یعنی کہ تب اس وقت مہلت ختم ہو چکی ہوگی، اور رسولوں کی غلامی کر لیں۔ کہا جائے گا، اے کافرو، کیا تم پہلے قسم نہ کھا چکے تھے؟ کیا تمہیں دنیا سے ہٹایا نہیں گیا؟ اور ان کے گھروں میں رہیں گے جنہوں نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اور تمہارے لیے بالکل واضح ہو گیا ہم نے ان کے ساتھ کیا سلوک کیا اور ہم نے تمہارے لیے کیا مثالیں بیان کی۔ یعنی کہ یہاں پر جتنی مثالیں بیان کی جا رہی ہیں اس وقت بھی مختلف صحیفے پہلے آ چکے تھے، قرآن سے پہلے تورات، زبور اور مختلف کتابیں، آسمانی کتابیں آ چکی تھیں، اور اسی طرح بار بار آیات کو بتانے کا اور بیان کرنے کا مقصد یہ تھا کہ لوگ اصلاح کر لیں۔ آج بھی قرآن ہماری اصلاح کے لیے آیا ہے۔ ان آیات میں جو انبیاء کرام کے قصوں کو رپیٹ کرنے کا مقصد یہ ہے کہ انسان، ہم مسلمان یہ سمجھ لیں کہ جو احکامات الہی پر کون حق پر چل رہا ہے اور کون منافقت کر رہا ہے اور کون کفر کر رہا ہے، یہ تینوں چیزیں واضح ہو جائے کہ دین کا لبادہ اوڑھ کر کون دین کے نام پر کیا کیا لے رہا ہے اور دے رہا ہے۔ قد مکروا مکرہم عند اللہ مکرہم وان کان مکرہم لتزول منہ الجبال، اور بے شک انہوں نے اپنی سازش کی اور ان کی سازش اللہ کے قابو میں تھی، اور ان کی سازش کوئی ایسی نہیں تھی کہ جو اس سے پہاڑ ٹل جائے، یعنی کہ اللہ تمام سازشوں سے بہتر سازش اور تدبیر کرنے والا ہے۔ تو تم ہرگز خیال نہ کرنا کہ اللہ اپنے رسولوں سے وعدہ خلافی کرے گا، بے شک اللہ غالب بدلہ لینے والا ہے۔ یاد کرو جس دن زمین کو دوسری زمین سے اور آسمان کو بدل دیا جائے گا تو تمام لوگ ایک اللہ کے حضور نکل کھڑے ہوں گے اور سب پر غالب ہے۔ اور اس دن تم مجرموں کو بیزار بیڑیوں میں ایک دوسرے سے بندھا ہوا دیکھو گے، ان کے کرتے تار کول کے ہوں گے، یعنی کہ کرتے جو ہوں گے وہ تار کول کے ہوں گے، اور ان کے چہرے آگ سے ڈھانپے جائیں گے تاکہ اللہ ہر جان کو اس کی کمائی کا بدلہ دے دے، اور بے شک اللہ بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ یہ لوگ کہیں گے، یہ لوگوں کے لیے تبلیغ ہے اور اس لیے کہ انہیں اس کے ذریعے ڈرایا جائے تاکہ وہ جان لے کہ وہ ایک ہی معبود ہے، تاکہ عقل والے نصیحت حاصل کریں۔ اب یہاں پر دیکھیں کہ بات واضح ہو گئی اور بات حق ہو گئی کہ جو حق کو مانے گا، جو سچ کو مانے گا، اور یہ آیات بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سے ڈرو، اللہ سے ڈرتے ہوئے اپنے معاملات کو درست کر لو، منافقت، دین میں منافقت کو چھوڑ دو، غرور و تکبر کو چھوڑ دو، اور یہ سب باتیں ان کے لیے بیان کی جا رہی ہیں جو عقل مند ہیں، جو نصیحت حاصل کرتے ہیں، جو اپنے معاملات کو لوگوں سے ڈرتے ہوئے نہیں اللہ سے ڈرتے ہوئے انجام دیتے ہیں۔ تو ایسے لوگ ہی فلاح والے ہیں، ایسے لوگ ہی کامیابی والے ہیں۔
وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.